حرف کو، لفظ کو، جملوں کو جلا دی ہم نے، ان سے منسوب خیالوں کو دعا دی ہم نے، کہہ کے کچھ نعت کے اشعار بنام احمد، کہہ کے کچھ نعت کے اشعار بنام احمد، شاعری جا تیری توقیر بڑھا دی ہم نے۔ آپ تھے حافظ محمد ریحان سلمہ، جو ابھی آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرات، میں اب اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر کسی بڑے بھگونے یا دیگ میں چاول پکائے جاتے ہیں، اور جب وہ پکنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو اس بڑے بھگونے یا دیگ سے چاول کے صرف چند دانے نکال کر کے ان کو انگلیوں سے دبا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ چاول گلے کے نہیں۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، یہ اس مدرسے کے چند دانے ہیں۔ انہی سے آپ مدرسے کے تمام بچوں کی تعلیمی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدرسہ حاضہ میں کس پیمانے پر تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ تو آئیے میں اسی کے لیے جامعہ حاضہ کے ایک ممتاز طالب علم مولوی محمد شاداب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، صدق اللہ العظیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ محترم مکرم جناب علماء اکرام اور عزیز طلبہ، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا، طالب علم کون ہوتا ہے، طالب علم کس کو کہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آپ حضرات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مسجد کی چہار دیواری میں بغیر پرے
سر پر ٹوپی لگائے ہوئے، چہرے پر داڑھی کو سجائے ہوئے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ قدامت پرست ہیں، رجعت پسند ہیں، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ لوگ انٹرنیٹ نہیں جانتے، کیسے خشک مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بغیر برقعے کے باہر نہیں آنے دیتے۔ اذان دینا ان کا کام، امامت کرنا ان کا کام، ان کی رسائی اور دوڑ صرف مسجد تک ہے، اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ یہ لوگ ترقی نہیں چاہتے، یہ لوگ ترقی نہیں چاہتے۔ کیسے خشک مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، اپنی اماں کو، اپنی بہنا کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بغیر برقعے کے باہر نہیں آنے دیتے۔ اذان دینا ان کا کام، امامت کرنا ان کا کام، ان کی رسائی اور دوڑ صرف مسجد تک ہے، اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی باتوں میں جذبات میں آ جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کو لڑانا ہے، فساد برپا کرنا ہے۔ یہ طالب علم کا ورثہ ہے جو انگریز نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو بتایا تھا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل و صورت ہے جو آج ہمارے مسلمان بھائی کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو، وہی انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم سیکھنے دو، تھوڑی بہت انگریزی اسے آنے دو۔ میں اسے مدرسے میں بھیج کر اسے معطل بنانا نہیں چاہتا، بیکار بنانا نہیں چاہتا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل ہے جو انگریز نے بتائی، یہودی نے بتائی، امریکہ نے بتائی، جس کا ہمارے مسلمان بھائی نے بھی اعتبار کر لیا۔ اس لیے آج اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے طلبا سے چڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ آؤ، اگر تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے تو تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، مکہ کی سگنا وادی کی طرف جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب وہاں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر چکا تھا، تو اسی وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ کھل چکا تھا۔ اس مدرسے کا طالب علم کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان بن عفان تھے، علی تھے۔ اس مدرسے میں زید بن حارث پڑھتے تھے، اس مدرسے میں حضرت حمزہ نے سبق لیا تھا، اس مدرسے میں صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا مدرسہ بند کر دو، ان لوگوں کو نکال دیا جائے۔
محترم بزرگوں دوستوں، اپنے مدرسے کی بنیاد رکھو. تیرے مدرسے کو نہ کوئی کل بند کر سکا ہے، نہ کوئی بند کر سکے گا. تیرا مدرسہ مکے سے اٹھایا گیا تو مدینے میں جا کر آباد ہو گیا. تیرے مدرسے پر مدینے والوں کی انگلیاں اٹھی تو بدر کے میدان میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا گیا. جب تو بدر کے میدان سے واپس آیا تو نے مدرسہ نہیں چھوڑا. وہی نبی تھے، وہی معلمہ الکتاب والحکمہ، وہی طالب علم تھا کہ سیکھ رہا تھا، یاد کر رہا تھا. آج جو حدثنا کی خوشبودار آواز جبتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مدرسہ بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے نبی کے الفاظ کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی اداؤں کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی شکل و صورت کو یاد رکھا ہے. خدا کی قسم ہم نے نبی کی مسکراہٹ کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی تلوار کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کے عمادت کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کی جنگی ٹوپی کو یاد رکھا ہے، ہم نے نبی کے سر پر لگنے والے زخموں کو یاد رکھا ہے. ہم نے نبی کے سر پر لگنے والے زخموں کو یاد رکھا ہے. اور دنیا والوں، تم ان دینی طالب علموں کی نظیر و مثال نہیں لگا سکو گے. اس دین و علم کی حفاظت کے لیے ان طالب علموں نے جن سمندروں کو عبور کیا ہے، جن امتحانات کو پاس کیا ہے، تم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہو. یہ مدرسہ چلتا آ رہا ہے. مدینے والوں نے سازش کی کہ مدرسہ بند کر دو. آپس میں مشورہ ہو گیا. قرآن ان کے مشورے کے سلسلے میں ذکر کرتا ہے، وَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. جب ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے، ہم عزت دار لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. ہائے میرے اللہ، ان منافقوں کو کیسا ناز تھا اپنے معزز ہونے پر. اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی ہے، جو مدرسے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں. حالانکہ آسمان بھی جانتا ہے یہ ذلیل ہے، ذلیل بزدل ہوتا ہے. یہ منافق بزدل ہے، ذلیل کمینہ ہوتا ہے. یہ منافق کمینے ہیں، یہ غیروں کے ہاتھوں میں بکنے والے، یہ مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کرنے والے اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے اور آج بھی معزز سمجھتے ہیں. نئے کل معزز تھے، نہ آج معزز ہے. مشورہ ہو گیا کہ مدرسہ بند کر دو. اسی مدرسے کے گرانے والے کے گھر سے ایک طالب علم کھڑا ہوا اور تلوار نکال کر کہنے لگا، آقا آپ حکم دے دیجئے، گردن اڑا دو اس منافق کی. خدا فرعون کے گھر سے موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے. دوستو بتاؤ ایسا ماضی میں ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. وہ طالب علم یاد کر، تو اس زمانے میں طالب علم تھا، تجھے نبی پڑھایا کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے، تو وہاں پڑھا کرتا تھا، مگر تو جہاد سے غافل نہیں ہوا، خدا کے نافرمانوں سے غافل نہیں ہوا. وہ طالب علم یاد کر، تو نے ہی معرکہ بدر لڑا تھا، تو نے ہی احد لڑا تھا، تو نے ہی خندق کھودی تھی، تو نے ہی خندق کے اندر نبی کے پیٹ پر پتھر باندھ کر روم و فارس کو فتح کا اعلان کرتے سنا تھا. وہ طالب علم تیری غیرت کا نشان تھا کہ تو اپنے استاد کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا تھا کہ عمرہ کریں گے. راستے میں جا کر ایک طالب علم بھائی گم ہو گیا، ایک مسلمان گم ہو گیا، ایک تمہارا ساتھی گم ہو گیا. کافروں نے اسے گرفتار کر لیا. گرفتاری کی خبر ملی. پھر تیرا مدرسہ کہاں سجا تھا؟ تیرا مدرسہ ایک درخت کے نیچے سجایا گیا تھا، وہ درخت بھی محفوظ کر لیا گیا. پھر تو نے اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تھا، تو نے اپنے استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تھا، تو نے موت پر بیعت کی تھی. وہ طالب علم جب موت پر بیعت کر رہا تھا تو پورا مکہ لرز رہا تھا اور آسمان سے یہ صدائیں آ رہی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. آج زمین پر فتح اتر چکی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو طلباء بیٹھے ہیں